ان الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه۔ آج جو ہے 11 مارچ اتوار کا دن اور سن 2018 ہے۔ اپنی گفتگو شروع کرنے سے پہلے پاکستان کے اندر مذہبی تشدد اور افتراق پیدا کرنے والے رسوائے زمانہ دو مولوی ہیں، ایک کا نام خادم حسین ردوی اور دوسرے کا نام اشرف آصف جلالی۔ ان دونوں کی روٹی جو ہے وہ فرقہ واریت پھیلانے پر چلتی ہے۔ بنیادی طور پر یہ 1.5 اینٹ مسجد کے امام اور مردے نہلانے والے مولوی ہیں، جن کا گزر بسر لوگوں کے صدقہ و خیرات پر میل کچیل سے چلتا ہے۔ ممتاز قادری اس کے دفاع میں جو تحریک بنی، پاکستان میں ان کو شہرت نصیب ہوئی اور شہرت پانے کے بعد نذرانوں اور مال کی چیئرمینی کی لڑائی پر دونوں مولوی آپس میں دست و گریباں ایک دوسرے پر فتوے لگاتے ہوئے اور جملے کستے ہوئے نظر آئے۔ یہ تمام چیزیں جو ہے وہ سوشل میڈیا پر، یوٹیوب پر، فیس بک پر موجود ہیں۔ دونوں کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس عزت کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ پوری قوم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کو نعوذ باللہ من ذالک ووٹوں اور نوٹوں کے لیے بیچ دیا ہے۔ ہیں دونوں ذہنی مریض۔ اور اہل حدیث کے خلاف کوئی موقع جو ہے یہ اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ ابھی پاکستان کے اندر مرکزی جمعیت اہل حدیث کی دعوت پر امام مسجد حرام دکتور صالح آل طالب حافظہ اللہ تبارک و تعالی تشریف لائے اور شہرت حاصل کرنے کے لیے یہ جو مولوی ہیں ان کو مناظرے کا چیلنج دے رہے ہیں۔ ذات دی کوڑ کی لی تو چھتیرا نو چھپے۔ مسجد حرام پوری دنیا کے مسلمانوں کا مرکز اور قبلہ۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، اور اس کا جو امام ہے دنیا کے تمام مسلمانوں کے دلوں میں اس کی عزت ہے۔ جو بریلوی باشعور عوام ہے وہ ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، اور باشعور بریلوی عوام کے ذریعہ میں ان لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں۔ مناظرے کا چیلنج بھی دیتے ہیں اور بھاگنے کا دروازہ کھول کر جاہل جو ہے وہ بغلے بجاتے ہیں کہ ہمارے مولوی جو ہے انہوں نے چیلنج دیا اور کوئی سامنے نہیں آ رہا۔ چیلنج کس کو دیتے ہیں؟ بھائی چیلنج تو دینا چاہیے ماہر فن کو۔ جو پہلوان ہے وہ کشتی کا چیلنج ماسٹر کو نہیں دیتا، اسکول ماسٹر کو، آؤ میرے ساتھ کشتی کر لو۔
اور ماسٹر جو ہے وہ علمیت اور قابلیت کا چیلنج پہلوان کو نہیں دیتا، نہ وکیل کو دیتا ہے. پہلوان چیلنج پہلوان کو دیتا ہے. فزکس بایو کیمسٹری کا ماہر جو ہے وہ حافظ قرآن کو چیلنج نہیں دیتا کیا ہم سے مقابلہ کر لو. مناظر جو ہے وہ مناظرے کا چیلنج مناظر کو دیتا ہے. یہ چھچوری حرکتیں ہمیں نہیں آتی کہ میں مناظرے کا چیلنج دوں، میں کہوں آ جائے مفتی مرید عمر صدیق سے مناظرہ کرے. مفتی منیب اس کیلیبر کا آدمی نہیں ہے کہ میں کہوں انس نورانی آئے مجھ سے مناظرہ کرے. اس کا مطلب کیا ہے؟ 9 من تیل ہو تو رادہ ناچے، نہ 9 من تیل ہو نہ رادہ ناچے. اشرف حسن جلانی موت تک زہر کا پیالہ پی کے تم مر سکتا ہے، لیکن جماعت اہل حدیث کے مناظروں کے ساتھ تو مناظرہ کر سکتا نہیں. علماء نجد کو چیلنج دینے والے، غلط عربی بولنے والے، عربی بھی بولنی نہیں آتا. انہوں نے جو بنو سعد میں سے شرک کے ٹکانے ختم کیے وہ کتاب و سنت پر، صحابہ کی سیرت پر عمل کیا ہے. ہاں خادم حسین رضوی لولے، اگر تیری رگوں کے اندر غیرت کا خون ہے، اشرف حسن جلالی تیری رگوں میں حلال کا خون ہے، اور تم دونوں نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے، تو جو ماہر ہے فن کا اہل حدیث مناظر ان کے ساتھ مناظرہ کر. کیا پدی کا شوربہ چے نسبت خاکرہ با عالم پاک، تیری کیا حیثیت ہے؟ اور بیت اللہ دیا لٹرینہ دی صفائی کرنے والے دی شان پہ تو چوکی ہے، تو امام کعبہ دی گل کرتا ہے. اب میں کہوں جی غلام رسول سعیدی سے میں نے مناظرہ کرنا ہے، علامہ کاظمی سے میں نے مناظرہ کرنا ہے، علی اجمیری سے میں نے مناظرہ کرنا ہے. کوئی کہہ دے کہ یہ تو فوت ہو چکے ہیں، تو میں بتا دیتا ہوں کہ بریلویوں کے نزدیک ولیوں کی موت اور حیات کے اندر کوئی فرق نہیں ہے. لے آؤ میرے مقابلہ میں، خود ہی تاریخ، خود ہی جگہ. اور مناظرے کے چیلنج کس کو دیتے ہیں؟ حافظ سعید کو. مناظرے کے چیلنج کس کو دیتے ہیں؟ پروفیسر ساجد میر کو. چھپڑی جا کے بوتھی تو پہلوان چیلنج پہلوان نو دیندا ہے، مناظر چیلنج کینو دیندا ہے؟ مناظر. اگر تم سنجیدہ ہو، تیرے عربی بیان کی غلطیاں حفظ حدیث میں، حفظ قرآن میں، پیغمبر کی محبت میں، سیرت میں، شان میں، کسی لحاظ، کسی فن، کسی جگہ پر، کسی ٹی وی اسٹیشن پہ آؤ، اگر بریلویت کو 2 منٹ میں عمر صدیق ننگا نہ کر دے، اللہ کی قسم ہے منبر پہ چڑھنا چھوڑ دوں. فزکس کا ماہر فزکس والے سے مقابلہ کرتا ہے، قرآن کا ماہر قرآن کے ماہر سے مقابلہ کرتا ہے، انگلش کا ماہر انگلش کے ماہر سے مقابلہ کرتا ہے، اور مناظر کس سے مقابلہ کرتا ہے؟ مناظر سے. اور زینب بچی ہے قصور کی، قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا. اور بریلویوں تمہارا پورے کا پورا مذہب زمین باس ہو چکا ہے. میں نے کہا تم یہ کہتے ہو کہ ہمارے ولی غیب جانتے ہیں، اگر اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب ہے؟ تیرے سامنے 2 رستے ہیں. میں نے کہا کہتا رہوں گا، پاکستان کے کل تیرے ولی، بلکہ پوری دنیا سے میں نے کہا جاؤ کوئی ولی لے آؤ جو زینب کے قاتل کا پتہ دے دے.
پوری دنیا نے دیکھا بریلویت کا عقیدہ اور مذہب زمین بوس ہو چکا ہے، زمین بوس، تیرا تو مذہب جھوٹا واضح ہو چکا ہے، اور آج اپنی روٹیوں کے لیے تو چیلنج دیتا ہے امام کعبہ کو۔ ماہر فن سے بات کر، تیری اصلیت اگر 2 منٹ کے اندر ہم نے کھول کے نہ رکھ دی تو اللہ کے فضل و کرم سے عمر صدیق نام ہی نہیں ہے۔ اس لیے میں پھر کہتا ہوں، خادم حسین رضوی، اشرف اصغر جلالی، آؤ، اگر تمہیں مناظرے کا انڈا آیا ہے تو مناظر سے گفتگو کرو، بھاگنے کے لیے ادھر ادھر کی باتیں اور امام کعبہ کا، پروفیسر صاحب کا، فلاں حضرت کا، فلاں شیخ کا نام نہ لو۔ ہم اس کو چھچورا پن سمجھتے ہیں۔ ہم نے کبھی تمہارے بزرگوں کے، شیوخ کے، دنیا سے جانے والے ولیوں کے جو تمہارے نزدیک زندہ ہے نام نہیں لیے۔ ہم جب مخاطب کرتے ہیں تم کو مخاطب کرتے، اور اگر تمہارے اندر غیرت، حیا ہے، رگوں میں حلال کا خون ہے تو آؤ، جو ماہر فن ہے ان سے گفتگو کرو۔ اللہ کی قسم ہے 30 منٹ بھی نہیں لگے گا، اللہ کی توفیق و رحمت سے بریلویت جو ہے اس کو ننگا کر کے رکھ دیں گے انشاءاللہ۔ ساتھ ہوگا، رب کی توحید کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہو، پیغمبر کی سنت کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار ہو، جلالیوں دجالیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو، اور ردویوں کا ناطقہ بند کرنے کے لیے تیار ہو۔ بس آج یہ سمانہ سے پیغام ان کو پہنچا دو کہ عمر صدیق تمہارا انتظار کرنے کے لیے اللہ کی توفیق سے ہر وقت، ہر لمحہ، کسی بھی وقت، کسی بھی جگہ، اور تیرے گھر میں ہم تجھ سے مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہونا جو اصل موضوع ہے، جلسے سے تقریر بھی کرنی کہ نہیں کرنی؟ ستے ہو کہ جاگ دے ہو پہ؟ جڑے جڑے جاگ دینے پہ ہاتھ کھڑا کرو ہم ماشاءاللہ، اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ اب آئیے حضرات، میں اپنے مسلک کی دعوت آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، مسلک اہل حدیث ایک اور انداز کے ساتھ۔ پہلی بات، اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو نبی بنایا اور ابو البشر جب زمین پر اتارا، آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے کیا حکم دیا؟ توجہ ہے نا بھائی؟ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ آسمانی رشد و ہدایت کی پیروی کرنی ہے۔ کس کی پیروی کرنی ہے؟ اور بولو، آسمانی رشد و ہدایت کی۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے کہا اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ۔ حضرات، اللہ نے جو دین حضرت آدم علیہ السلام کو دیا، نوح علیہ السلام کو دیا، ابراہیم علیہ السلام کو دیا، موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو دیا، وہی دین آمنہ کے نام کو دیا، اور یہی دین مسلک اہل حدیث کی دعوت و منہج ہے۔ کیا؟ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اور لوگوں سن لو، آسمان سے اترنے والی 2 چیزیں ہیں، ایک اللہ کا قرآن ہے، ایک نبی کی سیرت ہے۔ ہم ان 2 چیزوں کے علاوہ کسی بھی چیز کو دین ماننے کے لیے تیار نہیں۔ پھر بولو، تیار نہیں۔ وہی گل ہے سیدھی صاف، میں فقہ حنفی نو نہیں ماندا، تسی مان دو؟ ہن جڑا بندہ فقہ حنفی دا انکار کر دے، کوئی مائی دلال او دے اتے کفر دا فتوہ لا سکتا؟ مثال فقہ حنفی نو شافی نہیں ماندے، حنبلی نہیں ماندے، مالکی نہیں ماندے، کوئی انہاں نو کافر کہہ سکتا ہے؟ تیرے مذہب کا انکار کوئی کافر نہیں کہہ سکتا۔ اور جو اہل حدیث کا مسلک ہے،
قرآن حدیث کا انکار کوئی کرے گا مسلمان ہے کہ کافر ہے؟ مسلمان ہے کہ کافر ہے؟ پہلا فرق ہے۔ ان کے مسلک کا انکار کرے کفر کا فتویٰ کوئی نہیں لگا سکتا، اور اگر اہل حدیث کے مسلک کا انکار کرے گا تو مسلمان رہے گا نہیں۔ پہلی بات، ان میں اور ہمارے درمیان جو بنیادی فرق ہے۔ دوسری بات، اہل حدیث کا جو عقیدہ ہے، کس کا عقیدہ؟ قاری صاحب امتحان میرے اہل حدیث کا جو عقیدہ ہے، بریلویوں کا عقیدہ، دیوبندیوں کا عقیدہ، شیعہ کا عقیدہ، ہم اس کا انکار کرتے ہیں، میں نہیں مانتا۔ ہم یا نبی مدد کے قائل نہیں، یا رسول مدد کے قائل نہیں، یا غوث مدد کے قائل نہیں، یا ولی مدد کے قائل۔ ہم یہ نہیں کہتے پیراں دیتا ہے، ہم کہتے اللہ دیتا ہے۔ ہم کہتے ہیں رزق کون دیتا ہے، اولاد کون دیتا ہے، شفا کون دیتا ہے، مصائب سے نجات کون دیتا ہے، حضرات عزت اور اقتدار کون دیتا ہے؟ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء انک علی کل شیء۔ میرے عقیدے کا معیار دیکھو، بات بڑی سادہ ہے لیکن بڑی معیاری اور بڑی گہری ہے۔ بریلویوں کے عقیدے کو ہم نہیں مانتے، بریلویوں کے عقیدے کو ہم، پھر بولو بریلویوں کے عقیدوں کو ہم نہیں مانتے، لیکن جو اہل حدیث کا عقیدہ ہے، اور جو اہل حدیث کا عقیدہ ہے اس کا انکار دنیا کا کوئی مسلمان کر سکتا؟ مثال، ہم کہتے ہیں اللہ بیٹے دیتا ہے، کوئی کہہ سکتا ہے کہ اللہ بیٹے نہیں دیتا؟ ہم کہتے ہیں اللہ رزق دیتا ہے، کوئی کہہ سکتا ہے اللہ رزق نہیں دیتا؟ ہم کہتے ہیں اللہ شفا دیتا ہے، کوئی کہہ سکتا ہے اللہ شفا نہیں دیتا؟ ہم کہتے ہیں مصائب سے نجات اللہ دیتا ہے، کوئی کہہ سکتا ہے کہ نہیں دیتا؟ ہم کہتے ہیں غلبے اور اقتدار کا مالک اللہ ہے، کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ اللہ نہیں ہے؟ جو اہل حدیث کا عقیدہ ہے اس کا انکار دنیا کا کوئی مسلمان نہیں کر سکتا۔ مسلک حق اہل حدیث، مسلک حق مسلک اہل حدیث، حقانیت مسلک اہل حدیث، حضرت مولانا عمر صدیق صاحب۔ یار میری گل سنو، مینوں کو واری مینوں ٹائم تھوڑا دے چھڑو، آگے تسا 12 بجے تو بعد لا لے بھائی، بات پھر سمجھ لو ٹھنڈے طریقے سے۔ اہل حدیث کے عقیدے کا انکار دنیا کا کوئی مسلمان کر سکتا؟ اہل حدیث کے عقیدے کا انکار دنیا کا کوئی مسلمان کر سکتا؟ تیرے عقیدے کو ماننے کے لیے اہل حدیث تیار نہیں ہے، اور اہل حدیث کا عقیدہ ایسا ہے کہ دنیا کا کوئی مسلمان اہل حدیث کے عقیدے کا انکار نہیں کرتا۔ اب آئیے دوسرا طریقہ، کہتے ہیں علی اجویری جو ہے وہ داتا ہے، علی اجویری داتا۔ ایک بندے نے آخیا میں علی اجویری دیا 4 شادیاں سن، کنیاں شادیاں؟ نہ تیت نہ پتر، اولاد کوئی نہیں سی۔ میں نے کہنے لگا تسی اولاد کدے کول مانگدے ہو؟ کیوں وجہ نے دسو کدے کول مانگدے ہو؟ آندھا نہ منگیا کرو۔ میں کیوں؟ اے اللہ دا بھی تی پتر کوئی نہیں۔ گل سمجھ لگی؟ زین لهم الشیطان اعمالهم فصدهم عن السبیل فهم لا يهتدون۔ فرمایا شیطان جو ہے ان کے لیے باتوں کو مزین کرتا ہے، اور قبلہ میاں بیوی آستے اولاد نہ ہوئے اے عیب ہے، میاں بیوی آستے اولاد نہ ہونا کی ہے، اور بولو کی ہے،
پھر بولو کیے. اور اللہ کے لیے اولاد کا نہ ہونا عیب نہیں ہے، خوبی ہے. میں نہیں کہتا، رب خود کہتا ہے الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا. ساری تعریفیں اللہ کے لیے جس کی اولاد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا. اب ذرا بات سنو، اس کائنات میں سب سے پہلے کس کا وجود تھا؟ کس کا؟ اور پھر بولو لیس قبلک شیء ولیس بعدک شیء ولیس دونک شیء. حضرات جب کچھ نہیں تھا اللہ تھا، اور جب کچھ نہیں ہوگا تو کون ہوگا؟ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. میرا عقیدہ ہے جب کچھ نہیں تھا اللہ داتا تھا، مشکل کشا، حاجت روا، دستگیر، گنج بخش. تب بھی، آج بھی، کل بھی، قیامت کی صبح تک، بعد تک. اور تو بتاؤ جب علی اجویری اس دنیا میں نہیں تھے تو داتا کون تھا؟ داتا کون تھا؟ اور جب علی اجویری اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تب داتا کون تھا؟ اور جب علی اجویری اپنی ماں کی گود میں تھے اللہ کا قرآن کہتا ہے الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ نجدین. بتا علی اجویری جب ماں کی گودی میں تھے تب داتا کون تھا؟ مینوں کہی جاندے نجدیا تے میں نہ تسی دورے نجدی ہو، دورے. کیوں بھائی ہے نا کہ نہیں ہے؟ اللہ نے ماں دیا چھاتیاں نو دو نجد آکھے. ماں دیا چھاتیاں نو کی آکھے؟ دو نجد. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ. تے جڑا اتھو خوراک لے کے مکر جائے میں نجدی نہیں، حلال دا کہ حرام دا ہے؟ آپ حساب لا. دورے نجدی دے آپ دورے نجدی. اللہ نے مان یہ چھاتیاں نو دو نجد آکھے قرآن دے وچ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. حضرات اہل حدیث کا جو عقیدہ ہے اتنا معیاری، اتنا اعلیٰ، اتنا بالا، اتنا واضح، اتنا صاف، اتنا روشن، اتنا نکھا ہے. دنیا کا کوئی بریلوی، گندے سے گندا صوفی بھی اہل حدیث کے عقیدے کی حقانیت کا انکار نہیں کر سکتا. اب آؤ ایک اور طریقے سے سمجھ. جو بریلوی عوام ہے نا ان کے اندر اللہ نے بڑی خیر رکھی ہے. بریلوی عوام دیکھیں ہمارے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، خطبہ سنتے ہیں، جلسہ سنتے ہیں، ہمیں بچیوں کے رشتے بھی دیتے ہیں، چندہ بھی دیتے ہیں، ہمارے جنازے بھی پڑھتے ہیں، ہمارے علماء سے اپنی بیٹیوں کے نکاح بھی پڑھاتے ہیں. مرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں مر جاؤں تو میرا جنازہ اہل حدیث مولوی دے کو پڑھایا نہیں. اللہ نے ان کے اندر بڑی خیر رکھی ہے. ہماری لڑائی عوام سے نہیں ہے، ہماری لڑائی جو ہے یہ جلالیوں سے، پادریوں سے، طاہر القادریوں سے، ایسے برے مولویوں سے ہے. ان کثیر من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل. ناحق طریقوں سے مال کھانے والے، دانے دے نال دانے لانے والے، تویز تاگا تے ٹونا منتر کرنے والے، حلالہ کڈن والے بے ایمان، حلالہ کڈن والے ان کے ساتھ کہ جن پر اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی ہے. ہماری لڑائی ان دیوس دجالوں کے ساتھ ہے جو پیغمبر کی روحانی بیٹیوں کی عزتوں سے کھیلتے ہیں، جو اس امت کا ناحق مال مارتے ہیں، جو عزتوں کے بے باری ہیں، جو قرآن اور سنت کا انکار کرنے والے حیا سے آ رہی ہے. ہماری لڑائی ان علماء سو سے ہے، ان بریلوی عوام اور دوستوں سے نہیں. انہوں نے جو گھر سمجھائی سمجھ آ رہی ہے. انہیں مولوی کر دے کی ایک دلیل ایک قرآن دی آیت حدیث نبی الاسلام دی تے ایک استدلال
دلیل تے استدلال دے وچ فرق. دلیل ہے اللہ رسول دے لفظ اور استدلال ہوندا ہے علماء دا فہم. علماء کرام نو جڑی گل سمجھ آندی ہے اونوں استدلال کہندے نے. ائمہ مجتہدین محدثین فقہاء انہاں دا جڑا فہم ہے اونوں استدلال کہندے نے. ہن جڑا آدمی استدلال دا انکار کر دے گا انہوں مننا مننے یا انہوں سمجھ نہ آوے تے نہ او تے کفر دا فتوی لگدا ہے نہ گمراہی دا فتوی لگدا ہے. لیکن انہاں لوگوں دی ڈٹائی دیکھ لو اللہ تے او رسول دی واضح گل آن تو بعد بھی ایک ہی کر دینے. مثال اس کی مثال کیا ہے؟ قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. عالم الغیب کون ہے؟ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا رسول الله لا أدري ما يفعل بي ولا بكم. حضرات اللہ کہتے ہیں عالم الغیب میں ہوں. نبی کہتے ہیں میں عالم الغیب نہیں ہوں. اللہ کے نبی کہتے ہیں میں عالم الغیب نہیں. رب کہتا ہے میرا نبی عالم الغیب نہیں. رب کہتا ہے عالم الغیب میں ہوں. تو مولوی کی اندر نہیں اللہ کے رسول عالم الغیب ہے نا. دلیری دیکھو واضح آیات قرآن کی. عالم الغیب صرف اللہ ہے. قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ. الا اللہ لفظ الا ہے. لفظ الا اور لفظ الا کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ. کوئی مشکل کشا نہیں, حاجت روا نہیں, دستگیر نہیں, گنج بخش نہیں, رنج بخش نہیں. تلوار چل گئی ہے اس کی, مارنے والا نہیں, زندہ کرنے والا نہیں, ہرا کرنے والا نہیں, کھڑا کرنے والا نہیں, زمین و آسمان بنانے والا نہیں, رزق دینے والا نہیں, شفا دینے والا نہیں, اقتدار دینے والا نہیں, مصائب لگانے والا نہیں, ہٹانے والا نہیں. اگر کوئی ہے الا اللہ تو کون ہے؟ اب یہی اللہ یہاں پر آیا ہے. کل یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. اے نبی اعلان کر دیجئے زمین و آسمان میں جن ہو, فرشتے ہو, عامل ہو, کوئی ہو, چھوٹا ہو, بڑا ہو, کوئی غیب کو جاننے والا نہیں سوائے اے مشرقی دے آندے نہیں یا رسول اللہ تسی تے عالم الغیب ہے, تسی عالم الغیب. اللہ کے نبی آدھے میں نہیں عالم الغیب. آدھے نہیں تسی ہے. دوسری مثال اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں کیا کہتے ہیں؟ سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. قرآن کا دوسرا مقام قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد. اللہ کہتے ہیں میرا بندہ ہے, بشر ہے. یہ نبی جو ہے رب کا بندہ ہے اور کیا ہے؟ اور بولو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ یہ نبی رب کا بندہ اور کیا ہے؟ کہتے نہیں یا رسول اللہ تسی تو نور من نور اللہ. اللہ فرماتے ہیں بشر ہے میرا بندہ ہے, بشر ہے میرا بندہ ہے, بشر ہے میرا بندہ ہے. اور بریلوی کیا کہتے ہیں؟ نہیں اللہ کے نبی کی نہیں نور من. اہل حدیث نور ہونے کا انکار نہیں کرتے. اللہ کے نبی نور ہدایت ہے, نور وصف ہے, نور معجزاتی ہے, لیکن نور من نور اللہ. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا. تیسری مثال کیا ہے؟ قرآن مجید وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم. قرآن کا دوسرا مقام وما
कुंत मिन शाहिदीन। अल्लाह फरमाते हैं मेरा नबी हर जगह नहीं है। अगर मक्के है तो मदीने नहीं है, मदीने है तो मक्का नहीं है, हजरात तबूक है तो हुनैन नहीं है, हुनैन है तो तबूक नहीं है। अगर आयशा के घर में है तो मारिया के घर में नहीं है, अगर मारिया के घर में है तो जुवैरिया के घर में नहीं है, जुवैरिया के घर में है तो हफ्सा के घर में नहीं है। अपनी बीवियों की बारियां मुकर्रर की है। अगर हर जगह है फिर बताओ हिजरत का मकसद और माना क्या है? नबी हर जगह। अल्लाह कहते हर जगह नहीं, अल्लाह के नबी कहते मैं हर जगह नहीं। ते मौलवी की अंदर दम पे दम पढ़ो दुरूद, हजरत भी है यहाँ मौजूद। कुछ ऐसा कैफ महसूस हो रहा है, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। ते जलसे दियां कुंडियां डायरेक्ट पाइयां ने ते नाद पढ़ी हुंदा हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। साढ़े इलाके मौलवी ने बड़ी हथ चुकी, 2 दिन लंघे तो पर्चा हो गया। पर्चा बाप ताले देता कि मौलवी ने डायरेक्ट कुंडा पा के महफिल मिलाद कराई है। और मैं पूछा मौलवी जिस जलसे दी बिजली चोरी दी होवे उत्थे अल्लाह दे नबी आ सकदे? और दसो ईमानदार नाल आ सकदे ने? 99% जेडे जलसे हुंदे ना महफिल मिलाद दे ये बिजली चोरी दी हुंदी है। बिजली चोरी दी। अब आइए हजरात चौथी मिसाल मैं देने लगा हूं। अल्लाह रसूल क्या कहते हैं और मौलवी जो है ये क्या कहते हैं? कहते हैं तेरा खावा मैं तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह, तेरा मीलाद मैं क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह। हजरात आइए अल्लाह का कुरान कहता है नबी किसका खाते हैं, किसके गीत गाते हैं, मुस्तफा किसका गाते थे, किसके गीत गाते थे। रब के कुरान का पहला मुकाम है। अल्लाह फरमाते हैं हजरत इब्राहिम की पुकार वल्लज़ी युतइमुनी व यस्कीन, कुरान का दूसरा मुकाम है रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फकीर। ये मूसा पैगंबर है, इब्राहिम नबी है, आमिना के लाल है, सहाबा शिकवा लेकर आए या रसूल अल्लाह खंदक खोद रहे हैं, खाने को कुछ नहीं है, पेट पर पत्थर बंधा है। मुस्तफा करीम की अजमत पे सलाम है। आपने जब अपने पेट से कपड़ा उठाया तो नबी के पेट पे कितने पत्थर बंधे थे? फरमाया अल्लाह मोहम्मद करीम को एक वक्त रोटी देना, खाए तो तेरा शुक्र करे, और एक वक्त तौफीक दे के मैं रोटी तुझसे मांगू। मुस्तफा रोटी किससे मांगते थे? उठा सही बुखारी को सैयदा आयशा कहती है, सैयदा आयशा अल्लाह के नबी आए, पूछा आयशा खाने को है? फरमाती है खाने के बारे में सिर्फ एक मर्तबा पूछते थे। मैंने कहा या रसूल अल्लाह खाने के लिए कुछ नहीं है, ऐसा पीर है वहाबियों का मुर्शिद ऐसा है। कहा अगर खाने के लिए कुछ नहीं है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने भी रोजा रख लिया है। ये घर किसका है? मुस्तफा का है। सैयदा आयशा फरमाती है 3 दिन से ज्यादा चूल्हा मोहम्मद करीम के घर का चलता ही नहीं था, 3 दिन से ज्यादा। और अहले हदीसों ने जिसको पीर माना है, देख कैसा पीर है। अल्लाह के नबी आए, सैयदा फरमाती है मुझसे पूछा खाने को कुछ है? मैंने कहा या रसूल अल्लाह कुछ नहीं है। फरमाया आदत थी आपकी मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खाने के बारे में एक ही मर्तबा पूछते थे, फिर पूछा खाने को है, फिर पूछा। फरमाती है मैं तड़प गई। अल्लाह के नबी को आज बड़ी भूख लगी है, सिरका था सिरका सिरका, और तेरे मौलवियों के पेट फट जाएंगे, तेरे पीर हॉस्पिटल में दाखिल हो जाएंगे। मुस्तफा के सामने सिरका सालन के तौर पे आया, चौकी खुश्क रोटी थी, सिरके में मुस्तफा ने वहाबियों के पीरों मुर्शिद ने डबाई और खाई। सैयदा कहती है खाते भी जाते थे और साथ कहते थे नेमल अदामल खल, सिरका तो बेहतरीन सालन है। हमने जिसको पीर माना है वो सिरके पे गुजारा करने वाला है। जाओ पूरे पाकिस्तान
پاکستان کے اندر تو ایسا پیر لے آ جو سرکے پر گزارا کرنے والا ہو، اہل حدیث سب سے پہلے اس کی بیعت کرنے کو تیار ہے۔ ہم نے جس کو پیر مانا ہے، تھکتے نہیں گئے۔ میں ہوں شروع ہویا، مینو پٹھیاں دی درد، اب پسینہ نکلے تو ان طبیعت بحال ہوئی ہے، میں تے ایتھوں تقریر شروع کرنی ہے اللہ دے حکم نال، پریشان تو نہیں نہ ہوئے۔ تو ان پتہ ہے پٹھان جی روٹی تو لڑ پوے نا، تو کیا نا پھر ایک سے شروع کرتا ہوں، پھر ایک سے شروع۔ میں نے جس کو پیر مانا ہے ساری رات نہیں سوئے، کہا عائشہ میں آج ساری رات نہیں سویا، میرے بستر کو تو نے کیا کر دیا؟ یا رسول اللہ میں توڑے تھلے دی چادر نے صرف دورہ کیتا ہے۔ دوری چادر ہو، مصطفیٰ ساری رات نہ سوئے، اور آپ کا سرخ و سفید بدن، اس پر کھجور کی چٹائی کے نشانات آ جائے۔ پورے پاکستان کے اندر ایسا کوئی پیر مرشد ہادی رہبر لے آ، کون ہے؟ نام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ اور پاپیوں دے ولی غیب جانتے نے، عمر بن خطاب سے کون بڑا ولی ہے؟ آیت پڑھی، کہا اس آیت کی تفسیر بتاؤ، ترجمہ کیا، چلے گئے۔ پھر کون آیا ہے؟ اس سے بڑا ولی آیا ہے، نام ابو بکر ہے، اس آیت کی تفسیر کرے، ترجمہ کیا، وہ بھی چلے گئے۔ پھر کون آ گئے؟ حکیم الامت محمد رسول اللہ آ گئے۔ یا رسول اللہ اس آیت کی تفسیر کرے، مصطفیٰ کی عظمت پہ سلام۔ بینی پھڑ لئی ابو ہریرہ دی، فرمایا ابو ہریرہ میں نے پتا تینوں بھوک لگی ہے۔ اور جب گئے پیالہ دودھ کا آ گیا، کنے پیالے؟ کنے پیالے؟ ایک پیالہ، 2.5 کروڑ دی لینڈ کروزر V8 جنہیں وچ پیر پھر دینے۔ تو میں کی کیا؟ میں کیا گورنمنٹ جے پابندی لا دے نا، بیبیاں درباراں تے نہیں جا سکدیاں، اے 2.5 کروڑ دی گڈی چ بہن والے پیر نے تواڈے پنڈ دے کھوتے چارن گے۔ ہاں تواڈے پنڈ دے کھوتے چارن گے۔ نبی علیہ السلام کے پاس پیالہ دودھ کا آ گیا، فرمایا ابو ہریرہ جی یا رسول اللہ، فرمایا جا صفہ والے نے ساتھ لیا، صفہ والے نے آندھنے میں بلان گیا، صحیح مسلم دی حدیث ہے، صفہ والے نے بلان گیا تے 90 بندے کنے؟ 90 بندے تے دودھ پیالے کنے؟ ایک۔ آندھنے جیڑی امید لگی سی وہ بھی ٹہے پئی، یہ کیا بنا؟ 90 آدمی۔ فرمایا ابو ہریرہ پلا، ابو ہریرہ پلا۔ آندھنے میں پہلے درویش نے پیالہ پھڑایا، جناب پیو۔ اس درویش نے پیالہ اٹھاندے نال لا کے سیدھا کر دیتا۔ میں کہا لے بھائی یہ نہیں کام مکا دیتا۔ فرماتے والذی باسک بالحق، اللہ کی قسم ہے جس نے مصطفیٰ کو نبی و رسول بنایا، جب اس نے پی کر شراب ہو کر رج کر پیالہ اتارا تے پیالہ دودھا پہلے نال بھی پریا سی۔ 90 نے پیا۔ کتنے افراد نے پیا؟ 90 نے پیا۔ مصطفیٰ کریم نے کہا پی، میں نے پیا، فرمایا اور پی، میں نے اور پیا، اور پی، میں نے اور پیا، 3 مرتبہ پیا۔ اللہ دے نبی نے کہا اور پی رہے؟ میں کہا یا رسول اللہ ہوتے جگہ ہی کوئی نہیں۔ ایک دفعہ ایک ہوٹل تے نا روٹی کھان دا موقع ملیا، اور ٹرک ڈرائیور ہے نا، ٹرک ڈرائیور، وہ ایک بندہ انہیں آکھا بھائی 2 کلو کڑائی لا دے۔
وہ پٹھان روٹیاں چپڑ چپڑ کھائی جائے 2 کلو کڑائی مکا گیا. میں کول بیٹھا ویکھی جا, میں کہا یا اللہ ایویں مولوی بدنام نے, ایویں بدنام نے. میں کیا خان صاحب پانی تو پی لو, پانی پی لو. کہتا مولوی صاحب کیسا بات کرتا ہے, بس جتنا مرضی بھرا ہو کنڈکٹر اپنا رستہ بنا لیتا ہے. وہ پاس جنی مرضی پڑی ہوئے پانی کی تھام بن جائے گی. اللہ اکبر. مصطفیٰ نے پیارے ابو ہریرہ کو کہا, فرمایا پی. کیا کہا پی, اور پیا اور پیا اور پیا. اور ایک کملے افراد نے پیا. اہل حدیثوں کے پیر نے پہلے مریدوں کو پلایا, جو بچا پھر وہ مصطفیٰ نے پیا ہے. مصطفیٰ کی عظمت کو لاکھوں, یہ اہل حدیث منہج ہے. اللہ تعالیٰ اسی پر زندہ رکھے, اسی پر موت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اور میری گال سن لو, اور دیکھو میری گال سن, اور میری انشاءاللہ ٹائم تو نہ ہو دینا وا, اور میری گال تے سن لو. اور انشاءاللہ میرا مشورہ ہے, میرے بزرگ بھی بیٹھے نے اس مسجد خطیب سرپرست ساڈے, گزارش ہے بھی تقریرہ رکھیا کرو 2, ایک کسی اور مولوی دی تے ایک میری. میرا توڑے پینڈ دل لگ گیا ہے تے میرا دل کر دے میں تے کھول کے بولا کر. تے اس واسطے مولوی 2 ماشاءاللہ. اور رات دے 12 بج گئے نے, کل ساری رات سفر چ گزر کے اکاڑے. اس تو بعد پھر سارا دن اج پڑھایا ہے, ستا بھی نہیں. اگو پھر اے تقریر پہ کرنا, کل پھر پکھر جانا ہے. آج کل اے وائرس پھردا پہ پنجاب دے وچ, پتہ ہے وائرس, اور لولے دیاں روٹیاں لگ گئیاں نے مردے نو آنا دے مولوی دیاں. وہ پھر مگر مینوں بھی پھرنا پیندا ہے. جدھر دجال جائے گا حضرت عیسیٰ دے روحانی اولاد بھی جائے گی. اے روحان دے دجال دے چیلے نے تے اسی انشاءاللہ انبیاء دی روحانی اولاد, اسی کتاب و سنت عالم بلند کر دے. تے انشاءاللہ پھر آواں گا, ضرور آواں گا, بھی ضرور آواں گا. اللہ کے دعا ہے اللہ ساڑیاں محنتاں قبول فرمائے. دعا کرا دی تہاڈی اجازت. رفع یدین تو بغیر نبی علیہ السلام والی نماز نہیں ہوتی. امام بخاری نے فرمایا ایک نماز بھی مصطفیٰ صحابہ نے رفع یدین کے بغیر نہیں پڑھی. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک.